اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج بات کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، روح کہاں سے آتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالم میں ارواح کیا ہے، روح کیا ہے۔ جس طرح جن اور فرشتے یہ مخلوق ہیں، روح بھی اسی طرح مخلوق ہے۔ جن اور فرشتے کس طرح ہیں؟ ہوا کی طرح ہیں۔ روح بھی ہوا کی طرح ہے، اور یہ ہوا ہمارے جسم میں نس نس میں بھری ہوئی ہے، اور اس کا جو منہ ہے وہ سینے کے رائٹ سائڈ پر ہے، یعنی کہ سب سے لاسٹ میں سینے کے رائٹ سائڈ پر یہ روح ہوتی ہے۔ اس کا منہ یہاں پر ہوتا ہے روح کا، اور اس کی نشانی ہے کہ جب روح ذکر کرتی ہے تو وہ دھڑکن جو لیفٹ سائڈ محسوس ہوتی ہے وہ سینے کے رائٹ سائڈ پر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ روح آتی کہاں سے ہے؟ جسموں میں داخل ہونے سے پہلے یہ روحیں کہاں رہتی ہیں؟ یہ جو جہان ہے ہمارا، یہ ناسوت ہے، جس میں تمام سیارے، ستارے، یہ گلیکسیز، چاند، سورج جو بھی نظر آ رہا ہے یہ ناسوت ہے۔ اس سے اوپر جہان، یعنی کہ دوسرے آسمان سے نیچے عالم ملکوت ہے، اس کو برزخ بھی کہتے ہیں، یعنی 7 جنت اور 7 جہنم کے درمیان جو جہان ہے وہ برزخ ہے۔ اس کے اوپر جو جہان ہے وہ عنکبوت ہے۔ ہم دوسرے جہانوں کے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، یعنی اس برزخ کے جہان سے اوپر جو جہان ہے وہ عالم عنکبوت ہے، اور وہاں پر تمام انسانوں کی روحیں ساتھ رہتی ہیں، اور وہاں پر جو روح کی جو عمر ہے، جو ایج ہے، وہ 12 سال کی ہوتی ہے۔ اور وہاں پر یہ امتیاز نہیں ہے زن و مرد کا، وہاں پہ امتیاز نہیں ہے یہ لیڈیز ہے یہ جینٹس ہے، وہاں روح ایک ہی ہے۔ جب روح اس عالم ناسوت میں آتی ہے یہ تب ہوتا ہے، یہ کیٹیگری بنتی ہے مذکر ہے، یہ مؤنث ہے۔ ویسے وہاں پہ روحیں ساری ایک جیسی ہیں۔ اب وہاں سے روح جب عالم ناسوت میں آتی ہے، جسم میں داخل ہوتی ہے، وہاں پہ تو روحیں ایک جیسی ہیں۔ جب عالم ناسوت میں جسم میں داخل ہوتی ہے تو جسم کی خد و خال، شکل و صورت، ماحول، خاندان، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جسم ویسے بنتا ہے انسان کا۔ تو جب روح کو جسم میں ڈالا جاتا ہے تو روح اسی جسم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد اس روح کی پھر عالم برزخ میں واپس جاتی ہے روح۔ اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن جب جسم میں داخل کی جاتی ہے، روح جسم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد جب برزخ میں جاتی ہے یا مرنے کے بعد وہ جسم والی شکل ہی برقرار رہتی ہے۔ وہ مرنے کے بعد وہ روح کہاں رہتی ہے، کس طرح رہتی ہے، وہ اپنے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ روح کہاں پہ رہے گی۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ لیکن جو روح ہے، اگر جب روح عالم عنکبوت سے عالم ناسوت میں آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عالم عنکبوت کی تمام چیزیں بھول جاتی ہے، اس کو یاد نہیں رہتی۔ اگر اب یہ انسان کو یہ بھی نہیں پتا، کیونکہ عالم عنکبوت میں اللہ نے کلام بھی کیا تھا، کہ اللہ نے کلام کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا رب ہے، کالو بلا تو وہی ہمارا رب ہے، پھر سجدہ کیا۔ کچھ روحوں نے سجدہ کیا، کچھ روحوں نے وہاں دنیا طلب کی، کیونکہ مصنوعی دنیا کا نظارہ دکھایا گیا اور مصنوعی جنت کا بھی نظارہ دکھایا گیا، اور کس نے اللہ کی ذات کو وہاں طلب کیا۔ جس روح نے جو چیز وہاں طلب کی، اس روح نے وہی عمل آ کے اس دنیا میں کیا۔ لیکن یہ حجت تمام ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہتے ہیں نا اللہ کو علم ہے،
کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اگر اللہ پہلے ہی جنت جہنم میں بھیج دے تو روحیں اعتراض کرتی، وہ تو عارضی طور پر کیا تھا۔ اس وجہ سے یہ حجت تمام کرنے کے لیے دنیا بنائی گئی، روحوں کو جسموں میں داخل کیا گیا، وہ اپنا پچھلا عمل بھول جاتی ہیں، اب کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوسرے ولیوں نے بھی یہ فرمایا کہ حقیقی مسلمان کی ڈیفینیشن کی کہ حقیقی مسلمان کون ہے، یعنی عالم عنکبوت روحوں کا جہان ہے۔ فرمایا اپنی روح کو تیار کرو، اپنی روح کو نور کی غذا دو، اپنے روح کو رب تعالیٰ کا نور دو۔ یہ روح کے ذریعے سے جب تربیت کرے گی آپ کے جسم سے، پھر مراقبے کے ذریعے سے آپ کے جسم کو چھوڑ کے عالم عنکبوت میں جائے گی۔ عالم عنکبوت میں جا کے عشق کا کلمہ پڑھے گی یا سجدہ کرے گی، یعنی جو عمل اس نے ازل میں کیا تھا روح نے، وہی جا کے عمل کرے گی، پھر آپ کو عالم عنکبوت کی یاداشت واپس آ جائے گی۔ اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اور یہ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ اب ہمارے مرشد پاک نے کیا فرمایا کہ جب روح وہاں جاتی ہے، روح جا کے وہاں نماز ادا کرتی ہے، اور یہ کم سے کم 2 رکعت وہاں ادا کرنا بھی ضروری ہے، تو روح کی جو نائب یہ 7 لطائف ہیں یہ بھی جاتے ہیں، وہ روح امام اور جو لطائف ہیں اس کے نائب، روح کے نائب 7 لطائف اس کے ہم شکل اور ہوتے ہیں، وہ وہاں جا کے مقتدی ہو کر اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اصل اور سچا مسلمان ہے۔ اگر روح کو تیار نہ کیا اور روح نے جا کے عالم عنکبوت میں کلمہ نہ پڑھا تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ بھئی روح آپ کی جنتی بھی ہے، جہنمی ہے، یا اللہ کے عشق والی ہے۔ روح ہر انسان میں موجود ہے، اس روح کو نور دینا ضروری ہے۔ رب تعالیٰ کا نور جب تک نہیں دیں گے، یہ روح آپ کی جسم سے نکل کر عالم عنکبوت کی نہ تو سیر کرے گی، نہ ہی اس روح کو عالم عنکبوت کی باتیں یاد آئیں گی۔ چاہتے ہیں یہ سٹینڈرڈ، یہ معیار آپ کو حاصل ہو، آپ روح کی تعلیم سے واقف ہوں، اور آپ یہ دیکھیں کہ عالم ارواح میں یعنی عالم عنکبوت میں آپ کی روح نے کیا فیصلہ کیا تھا، تو آپ کو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، اپنی روح کو ذکر میں لگانا پڑے گا، اپنی روح کو کلمہ پڑھوانا پڑے گا، اپنی روح کو اللہ کا نور منتقل کرنا پڑے گا، نور فراہم کرنا پڑے گا۔ روح کو نور فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ذکر قلب ہے۔ جب دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے تو یہ اللہ 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 کی تکرار سے نور پیدا ہوتا ہے، یہ نور خون میں شامل ہو جاتا ہے، خون سے نسوں میں، نسوں سے آپ کی روحوں تک پہنچ جاتا ہے، وہ زندہ ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر نور کی طاقت سے جسم سے نکلیں گی، عالم عنکبوت میں جا کر نماز پڑھیں گی، پھر آپ کو عالم عنکبوت کی یاداشت بھی واپس آ جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں روح کے بارے میں مزید آپ علم حاصل کریں تو ایک چھوٹی سی تصنیف ہے ہمارے مرشد پاک کی، جس میں بیش بہا خزانہ ہے۔ اس روشناس کتاب کا مطالعہ کریں، ساتھ میں ذکر قلب کو زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ روح کی جو تعلیم اور تربیت ہے وہ اللہ کے ذکر اور نور سے ہے، اور روح تک نور اور ذکر پہنچانے کے لیے وسیلہ قلب کو بنائیں۔ ہر وقت ہمتن ذکر قلب کریں تاکہ آپ کی روح تک پہنچ سکے یہ نور، یہ ذکر، اور آپ روح کا علم حاصل کر سکیں اور روح کی دنیا میں جا کے نماز بھی پڑھ سکیں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔